اپنے میرا گھر میرا سکون سب کچھ برباد کر دیا۔ خالہ بولے، ہم نے صرف حق مانگا، تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ میں نے غصے میں دروازے کی طرف بڑھا۔ خالہ بولے، اسد، تم نہیں جانتے تمہارے باپ کے مرنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ میں رک گیا۔ وہ آہستہ بولے، وہ حادثہ نہیں تھا، قتل تھا، اور قتل تمہاری ماں نے کیا۔ میرے جسم سے روح نکل گئی۔ میرا نام اسد ہے، لاہور کا رہنے والا ہوں۔ عمر میری 34 سال، شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں۔ بیوی سمرین، ایک بیٹا حسان 6 سال کا، اور ایک چھوٹی بیٹی مناہل۔ زندگی عام سی چل رہی تھی، وہی دفتر، وہی گھر، مہنگائی کی شکایتیں، اور کبھی کبھار بیوی کے گلے شکوے میں کسی بڑے خوابوں والا آدمی نہیں تھا۔ بس اتنا چاہتا تھا کہ گھر کے حالات بہتر ہوں، بچوں کی تعلیم اچھی جگہ سے ہو، اور شام کو گھر آؤں تو ماحول پرسکون ملے۔ مگر سکون شاید ہمارے نصیب میں نہیں تھا۔ یہ سب کچھ پچھلے سال جنوری میں شروع ہوا، جب ایک رات سمرین کے فون پر ایک کال آئی۔ وہ رات کے 11 بجے تھے۔ میں پہلے ہی سو چکا تھا، لیکن فون کی بیل سے آنکھ کھل گئی۔ سمرین نے فون فوراً اٹھایا اور آہستہ سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے عجیب سا لگا۔ عام طور پر وہ کسی کے سامنے کچھ نہیں چھپاتی تھی، مگر اس رات وہ 10 منٹ تک کمرے میں رہی۔ واپس آئی تو چہرہ بدلا ہوا تھا، جیسے کسی نے کوئی برا خواب دیکھا ہو۔ میں نے آدھی نیند میں پوچھا، کون تھا اتنی رات کو؟ اس نے بس اتنا کہا، کچھ نہیں، غلط نمبر تھا۔ میں نے زیادہ سوچا نہیں، مگر دل کے کسی کونے میں ایک چبھن رہ گئی۔ اگلے دن میں دفتر گیا تو سارا دن عجیب سا بے چینی کا احساس رہا۔ شام کو واپس آیا تو دیکھا کہ سمرین کا موڈ خراب ہے۔ میں نے پوچھا تو کہا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کے ہاں جانا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کل چلتے ہیں، مگر وہ فوراً بولی، میں آج جانا چاہتی ہوں، تم کل آ جانا۔ یہ اس کی عادت نہیں تھی۔ عام طور پر وہ مجھ سے الگ جانا پسند نہیں کرتی تھی، مگر اس دن جانے کیوں ضد کر رہی تھی۔ میں نے اجازت دے دی۔ وہ بچوں کو ساتھ لے گئی۔ گھر سنسان ہو گیا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ عادتنا کچن میں جا کر پانی پیا تو دیکھا کہ سمرین کا فون چارج پر لگا ہوا ہے۔ شاید جلدی میں بھول گئی تھی۔ میں نے فون ہاتھ میں لیا کہ بند کر دوں، مگر اس وقت ایک میسج آیا۔ میسج پر لکھا تھا، میں آج بھی وہی بات دہرا رہا ہوں، اگر تم نے سچ نہ بتایا تو سب کچھ ختم کر دوں گا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ بھیجنے والے کا نام عرفان بھائی سیف تھا۔ عرفان بھائی، میں نے کبھی ایسا کوئی نام اس کے منہ سے نہیں سنا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ کسی کے فون میں جھانکنا غلط ہے، لیکن اس لمحے میرے اندر کا شوہر جاگ گیا۔ میں نے چیٹ کھولی۔ پچھلے کئی دنوں سے ان کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں۔ زیادہ تر پیغامات ڈیلیٹ تھے، مگر کچھ رہ گئے تھے۔ ایک میسج میں عرفان نے لکھا تھا، سمرین، تم اگر اب بھی وہی چھپاؤ گی تو میں سیدھا اسد کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، دماغ خالی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سمرین کسی راز میں الجھی ہوگی۔ میں نے فون بند کیا، بیگ اٹھایا اور سیدھا دفتر جانے کے بجائے سسرال کی طرف نکل گیا۔ سسرال پہنچا تو سمرین حیران رہ گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سرپرائز دینے آیا ہوں۔ اس نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا، بس ابھی امی کو دوا دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی امی واقعی کمزور لگ رہی تھیں، مگر وہ خاموش تھیں، جیسے کچھ جانتی ہوں مگر کہنا نہیں چاہتے۔ دوپہر کو جب سب سو گئے، میں نے سمرین سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ عرفان بھائی کون ہے؟ وہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ ہاتھ میں رکھا کپ نیچے گر گیا۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر خوف دیکھا۔ تم نے فون دیکھا؟ میں نے سر ہلایا، ہاں۔ اور تم یہ نہ کہو کہ کچھ نہیں، اس نے آہستہ کہا، یہ وہ بات ہے جو میں تمہیں کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کیوں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے۔ میرا دل جیسے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، سمرین، اب اگر تم نے نہ بتایا تو میں خود سب جان لوں گا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر کہا، عرفان بھائی میرا ماضی ہے، اور وہ اب واپس آ گئے ہیں۔ میں حیران ہو گیا۔ ماضی؟ کون سا ماضی؟ تم تو کہتی تھی کہ میری زندگی تمہاری پہلی کہانی ہے۔ سمرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، بس سب نہیں بتایا۔ عرفان میرا کزن تھا۔ ہمارے گھر والے کبھی نہیں مانتے تھے، لیکن ہم دونوں نے چپکے سے نکاح کر لیا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ وہ نکاح؟ تمہارا مطلب تم شادی شدہ تھیں؟ وہ بولی، ہاں، مگر وہ نکاح 2 ماہ بھی نہیں چلا۔
عرفان نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں کسی اور سے بات کرتی ہوں۔ اس نے طلاق دے دی۔ گھر والوں نے یہ بات چھپا لی، کسی کو نہیں بتایا۔ پھر کچھ سال بعد میری تم سے شادی ہو گئی، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، میں خاموش بیٹھا رہا۔ سمرین بولتی رہی، میں نے سوچا تھا وہ ماضی ختم ہو گیا، لیکن پچھلے مہینے عرفان اچانک واپس آیا۔ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، کہ اگر میں نے اس کے دیے ہوئے پیسے واپس نہ کیے تو وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ میں نے پوچھا، کون سے پیسے؟ وہ بولی، اس وقت میں نے اس سے کچھ رقم لی تھی علاج کے لیے، میں نے سوچا تھا بعد میں واپس کر دوں گی، مگر حالات ایسے ہو گئے کہ نہ دے سکی۔ اب وہ دھمکی دے رہا ہے کہ سب کو سچ بتا دے گا۔ میرے اندر غصہ بھی تھا، دکھ بھی، مگر اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ اگلے دن صبح میں دفتر نہیں گیا، دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، عرفان میں بار بار اس کا میسج پڑھ رہا تھا، اب کھیل شروع ہوگا اسد صاحب۔ میرا دل کہہ رہا تھا یہ آدمی صرف پیسے آنا کے چکر میں نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ میں نے طے کر لیا کہ اب یہ کھیل میں اپنے انداز میں کھلاہے گا۔ میں نے فون اٹھایا، عرفان کو کال کی۔ کال لمبی بیل کے بعد اٹھی، دوسری طرف بھاری نپی تلی آواز آئی، آخرکار کال کر ہی لی۔ میں نے کہا، بات سیدھی کرو، تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے تھوڑا ہنس کر کہا، سیدھی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بیوی نے تم سے بہت کچھ چھپایا ہے، اور میں چاہوں تو سب تمہارے دفتر تک پہنچا سکتا ہوں۔ یہ میں نے غصے سے کہا، یہ دھمکی ہے؟ وہ بولا، نہیں، یاد دہانی، تمہیں اور تمہاری بیوی کو سچ جاننے کا حق ہے۔ سچ؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ سچ جو سمرین تم سے کبھی نہیں کہہ پائی۔ تمہیں اگر یقین نہ ہو تو شام 6 بجے گلبرگ والے پرانے کیفے پر آ جانا، وہاں تمہیں وہ چیز دکھاؤں گا جس کے بعد تمہارا سارا بھروسہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر لائن کٹ گئی۔ پورا دن عجیب سا گزرا، کبھی سوچتا نہ جاؤں، کبھی سوچتا جا کر سب ختم کر دوں، مگر تجسس غالب آ گیا۔ میں نے 6 بجے جانے کا فیصلہ کیا۔ شام کے قریب میں وہاں پہنچا۔ کیفے ایک پرانا سا مگر صاف ستھرا تھا، لوگ چائے پی رہے تھے، کچھ نوجوان ہنس رہے تھے۔ میں نے ادھر الفادیر دیکھا تو ایک کونے میں ایک آدمی بیٹھا تھا، 40-45 کا لگ رہا تھا، داڑھی بڑی ہوئی، آنکھوں میں عجیب سا غرور میں گیا اور پوچھا، عرفان؟ اس نے مسکرا کر کہا، آخرکار تم آ ہی گئے، بیٹھو اسد بھائی۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ چپ چاپ چائے کا گھونٹ لیتا رہا، پھر ایک لفافہ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ اس میں تصویریں ہیں، دیکھ لو۔ میں نے لفافہ کھولا، 3 تصویریں تھیں۔ ایک میں سمرین کسی گھر میں کھڑی تھی، ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا، شاید عرفان خود۔ دوسری تصویر میں وہ کسی بچے کو گود میں لیے ہوئی تھی۔ تیسری تصویر میں سمرین رو رہی تھی، جیسے کسی بحث کے دوران لی گئی ہو۔ میں نے گہری سانس لی۔ تم یہ سب کیوں دکھا رہے ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ وہ بولا، میرا مقصد صاف ہے۔ تمہاری بیوی نے صرف نکاح نہیں کیا تھا، میرے بچے کو جنم دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ بولا، اگر یقین نہیں تو DNA کروا لو۔ پھر وہ جھک کر بولا، تمہارے بیٹے حسان سے میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ تمہارا مطلب؟ تم کہنا چاہتے ہو کہ حسان؟ وہ بولا، ہاں، ہو سکتا ہے وہ میرا بیٹا ہو۔ میں نے بے اختیار کھڑا ہو کر کہا، اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو۔ وہ بولا، بیٹھ جاؤ اسد، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں۔ میں تمہیں تباہ نہیں کرنا چاہتا، بس چاہتا ہوں کہ سچ سامنے آ جائے۔ سمرین کو پتہ ہے سب، مگر وہ چھپاتی رہی۔ میں خاموش ہو گیا، میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، مگر ساتھ ایک شک بھی تھا، یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے۔ عرفان بدلہ لینے آیا ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا، میں سمرین سے بات کروں گا۔ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تمہیں قانون کے حوالے کر دوں گا۔ وہ مسکرایا، ضرور کرو، لیکن یاد رکھنا، کبھی کبھی سچ جان کر انسان خود کو قانون کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ میں لفافہ اٹھا کر وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچا تو سمرین بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے بس اتنا کہا، بات کرنی ہے۔ میں نے کمرے میں جا کر لفافہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تمہیں کس نے دیا؟ وہی جس نے تمہارا ماضی دکھایا۔ اب سچ بتاؤ۔ سمرین کے آنسو بہنے لگے۔ اسد، میں تمہیں سب بتانے والی تھی، مگر ڈر گئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا حسان؟ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ تڑپ کر بولی، نہیں، حسان تمہارا ہی بیٹا ہے، خدا کی قسم، اس بات پر شک بھی نہ کرنا، وہ صرف جھوٹ بول رہا ہے۔
وہ میری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا تو پھر وہ تصویریں وہ پرانی ہیں۔ اس نے ہماری پرانی ملاقاتوں کی تصویریں بھیجی ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں اس سے الگ ہو گئی تو وہ سب پھیلا دے گا۔ اس وقت میرے والد بیمار تھے۔ میں خوف میں خاموش رہی۔ میں نے گہری سانس لی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ سمرین سچ بول رہی ہے، مگر دماغ شک میں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤں گا، چاہے جو بھی ہو۔ سمرین رو پڑی۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں کسی پر نہیں، حالات پر یقین نہیں کر سکتا۔ مجھے سچ چاہیے۔ اگلے دن میں نے خفیہ طور پر ٹیسٹ کروا دیا۔ رپورٹس آنے میں 3 دن لگنے تھے۔ یہ 3 دن میری زندگی کے سب سے لمبے دن تھے۔ گھر میں خاموشی تھی۔ بچے اپنی دنیا میں، مگر ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ سمرین کچھ کہتی نہیں تھی، مگر آنکھوں میں دکھ صاف تھا۔ میں خود بھی ٹوٹ رہا تھا، مگر ضبط کر رہا تھا۔ تیسرے دن لیبارٹری سے کال آئی، سر اب کی رپورٹ تیار ہے۔ میں خود لینے گیا۔ جب لفافہ کھولا تو ہاتھ کانپ رہے تھے، اور یہ دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ حسان میرا بیٹا نہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے سب دھندلا گیا۔ میں نے وہ کاغذ ہاتھ میں پکڑا اور دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا، اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے وہ رپورٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ میرے دل میں صرف ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، نا میچنگ۔ یعنی حسان میرا بیٹا نہیں۔ میں گاڑی میں بیٹھا چپ چاپ سڑک پر لوگوں کو دیکھتا رہا۔ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے، اور میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ جان کر ٹوٹ رہا تھا۔ میں گھر واپس آیا۔ سمرین کھانا لگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے اسے پہلے سے اندازہ ہو کہ میں کیا لے کر آیا ہوں۔ میں نے رپورٹ اس کے سامنے پھینکی۔ یہ دیکھو، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کانپتی آواز میں بولی، یہ جھوٹ ہے۔ عرفان نے کچھ گڑبڑ کی ہوگی۔ میں چلایا، رپورٹ کسی لیبارٹری نے بنائی ہے، عرفان نے نہیں۔ وہ رو پڑی، میں نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا اسد، خدا کی قسم۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے اندر طوفان چل رہا تھا، مگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے صرف اتنا کہا، سمرین مجھے وقت چاہیے۔ تم کچھ دن کے لیے بچوں سمیت اپنی امی کے گھر چلی جاؤ۔ اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر میں نے ہاتھ اٹھا کر روکا، ابھی نہیں، بعد میں بات کریں گے۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ اگلے دن میں تنہا تھا، پورا گھر جیسے خالی قبر بن گیا تھا۔ میں نے سوچا اگر حسان میرا بیٹا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ اور اگر واقعی عرفان کا ہے تو وہ کیوں اتنے برس خاموش رہا؟ میں نے لیب والوں کو فون کیا کہ آیا ٹیسٹ دوبارہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو نیا سیمپل لا سکتے ہیں، مگر رپورٹ درست لگ رہی ہے۔ میں نے فون بند کیا اور فیصلہ کیا مجھے عرفان سے دوبارہ ملنا ہوگا۔ میں اسی کیفے پر گیا۔ عرفان پہلے سے وہاں بیٹھا تھا، جیسے میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے بیٹھتے ہی کہا، رپورٹ دیکھ لی، اب تمہاری تسلی ہو گئی؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ میں نے کہا تھا نہ سچ دکھا دوں گا۔ میں نے غصے میں کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ پیسے؟ وہ بولا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس چاہتا ہوں کہ تم سمجھو تم جس عورت پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہو وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ میں نے میز پر ہاتھ مارا، اور تم فرشتہ ہو۔ تم نے ایک شادی شدہ عورت کو دھمکایا، بلیک میل کیا۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، اسد تم جو دیکھ رہے ہو وہ پوری کہانی نہیں، تمہیں صرف آدھا سچ دکھایا گیا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ وہ بولا، تمہیں پتا ہے تمہاری بیوی نے شادی کے فوراً بعد میرے خلاف پولیس میں شکایت کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اسے ہراساں کرتا ہوں۔ میں جیل گیا، میری ماں صدمے سے مر گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن میں نے کبھی بدلہ نہیں لیا، صرف سچ سامنے لانا چاہا۔ اور یہ جو ڈی این اے رپورٹ تمہیں ملی ہے یہ تمہارے کسی اپنے نے بدلوائی ہے؟ میں نے نہیں۔ میں نے چونک کر کہا، میرا کوئی اپنا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ بولا، تمہیں لگتا ہے تمہارے ارد گرد سب تمہارے خیرخواہ ہے؟ سوچو کس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ رپورٹ بدلوا دے؟ میں نے سوچا، اور دماغ میں ایک ہی نام آیا، ریحان۔ ریحان میرا کزن تھا، مگر حقیقت میں ہمیشہ میرے خلاف رہا۔ دفتر میں بھی وہی میرے ساتھ مقابلے میں تھا۔ میں نے اسے کئی بار اپنے گھر آتے دیکھا، خاص کر جب میں دفتر میں ہوتا تھا۔ وہ سمرین سے عزت سے ملتا تھا، مگر شاید نہیں، میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ عرفان میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں نے سنا ہے تمہارا کزن تمہارے گھر آتا جاتا ہے، سوچو کہیں وہ تمہارا دوست تو نہیں دشمن ہے؟ میں غصے سے کھڑا ہو گیا، تم بکواس کر رہے ہو؟ وہ مسکرایا، شاید، مگر اگر ریحان ہی اصل کھیل کھیل رہا ہو تو؟ تمہیں یاد ہے جب تم نے پہلا میسج دیکھا تھا
इस वक्त समरीन के फोन पर इरफान का नंबर सेव था, लेकिन कभी सोचा वो नंबर किसने सेव किया। मैं रुक गया। ये बात वाकई अजीब थी। समरीन कहती थी इरफान इसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो फिर वो इसका नंबर क्यों रखे? शायद किसी ने जानबूझकर नाम बदल कर रखा हो। मैंने इरफान से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? वो बोला, क्योंकि जो नंबर तुमने देखा था वो मेरा नहीं, वो किसी और का है। मैंने हैरान होकर कहा, क्या? वो बोला, मैं 2 साल से बैरून मुक्त था, मैं तो पिछले हफ्ते ही वापस आया हूं। किसी ने मेरा नाम इस्तेमाल किया है। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई, यानी जो मैसेज काले तस्वीरें सब किसी और ने किए। मैंने कहा, तो फिर वो तस्वीरें? इरफान बोला, वो पुरानी हैं, मेरे पास नहीं थीं। किसी ने तुम्हें भेजें ताकि तुम मेरे खिलाफ और अपनी बीवी पर शक करो। मैं कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। तो फिर ये सब प्लान किसका है? इरफान बोला, किसी ऐसे शख्स का जिसे तुम्हारा घर बर्बाद करना है और शायद तुम्हारी जगह खुद लेना है। मेरा दिमाग खाली हो गया। अब सारा ध्यान एक ही तरफ जा रहा था। रेहान में घर पहुंचा तो समरीन वापस आ चुकी थी। मैंने देखा, सहन में रेहान बैठा बच्चों के साथ खेल रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने आहिस्ता से कहा, रेहान, जरा बात करनी है। वो मुस्कुराया, हाँ भाई, खैरियत? मैंने कहा, खैरियत का पत्ता अभी चलेगा। समरीन ने कहा, क्या हुआ असद? मैंने कहा, तुम दोनों से सवाल है। इरफान के मैसेज किसने भेजे? रेहान चौंक गया, क्या मतलब? मैंने मोबाइल निकाल कर उसके सामने रखा। ये नंबर तुम्हारा है रेहान, तुमने इरफान का नाम लगाकर मुझे पागल बनाया। समरीन हैरान रह गई। रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्करा कर बोला, हाँ मैंने किया, क्योंकि तुम उसके काबिल नहीं थे। मैं हैरान रह गया। क्या कह रहे हो तुम? वो बोला, समरीन मुझसे मोहब्बत करती थी, इसने सिर्फ मजबूरी में तुमसे शादी की। मैंने सिर्फ वो किया जो होना चाहिए था। समरीन चीख उठी, झूठ, मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा रेहान, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रेहान हंसा, अब झूठ बोलने का फायदा? तुम्हारे डीएनए का खेल, तस्वीरें सब मैंने ही किया। मैंने लैब में बंदे से कहकर रिपोर्ट बदलवा दी। मैं चाहता था कि असद तुम पर शक करे और तुम दोनों अलग हो जाओ ताकि तुम मेरे पास वापस आ सको। मैंने रेहान का गिरबान पकड़ लिया, कमीने, तुमने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की। इसने हंस कर कहा, कोशिश नहीं, कामयाबी। मैंने जोर से गेओनिसा मारा। समरीन रोती रही, बच्चे चीख उठे, रेहान भाग गया। मैंने फौरन पुलिस को इत्तला दी, मगर वो रात मेरे दिल की जुड़ें हिला गई थी। अब सारा राज खिल चुका था, मगर एक सवाल बाकी था, रेहान को इतनी सारी तस्वीरें कहाँ से मिले और उसके पास वो मालूमात किसने पहुंचाएं? क्योंकि अब समरीन में और इरफान तीनों एक बात पर मुत्तफिक थे, रेहान अकेला नहीं था, कोई और था जो पर्दे के पीछे खेल खेल रहा था। मैंने अपने हाथों को देखा, अब भी इसके खून के निशान थे। पुलिस ने रेहान की तलाश शुरू कर दी थी, मगर दिल कह रहा था, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सुबह जब मैं दफ्तर गया तो सब नजरें मुझ पर थीं। शायद किसी ने खबर फैला दी थी कि मेरे घर कोई मसला हुआ है। मैं खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद मेरे बास खालिद साहब मेरे केबिन में आए। बोले, असद, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, हालात संभल जाएं तो वापस आ जाना। मैंने सर हिलाया, शुक्रिया सर, लेकिन मैं ठीक हूं। वो रुके, फिर बोले, रेहान की फाइल में कुछ अजीब मिला है। वो पिछले कुछ महीनों से कंपनी के चंद क्लाइंट से अलग राब्ते में था। मैं चौंका, क्या मतलब? इसने कुछ डेटा बाहर भेजा था, शायद किसी को बीच रहा था। मैंने गहरी सांस ली, यानी रेहान सिर्फ मेरे घर नहीं, मेरा कैरियर भी तबाह करना चाहता था। मैंने सोचा, ये आदमी एक मुकम्मल मंसूबा लेकर आया था। शाम को मैं घर वापस आया तो दरवाजे के नीचे एक सफ़ेद लिफाफा रखा था। लिफाफे पर लिखा था, अगर जानना चाहते हो असल दुश्मन कौन है तो कल शाम 7 बजे पुराने कब्रिस्तान आ जाना। अकेले मैं लम्हा भर के लिए सोच में पड़ गया। ये आवाज़ शायद रेहान की नहीं थी, लिखाई भी मुख्तलिफ थी। मैंने लिफाफा जेब में रख लिया, समरीन को कुछ नहीं बताया। वो पहले ही टूटी हुई थी। अगले दिन मैं वक्त से पहले ही कब्रिस्तान पहुंच गया। सूरज डूब रहा था, शाम की ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट थी। मैं अंदर गया तो एक पुराना कब्र के पास एक शख्स खड़ा नजर आया, लंबा कद, काला कोट, चेहरा जुज़वी तौर पर निकाब में छुपा हुआ। मैं करीब गया। इसने धीरे से कहा, असद साहिब। मैंने कहा, हाँ, कौन हो तुम? इसने निकाब हटाया, इरफान। मैं हैरान रह गया, तुम यहां क्यों बुलाए? हम तो सब कुछ जान चुके हैं। रेहान था असल मुजरिम। इरफान बोला,
نہیں ریحان صرف موہرا تھا، کسی نے اسے استعمال کیا۔ میں نے کہا کون؟ وہ بولا میں تمہیں نام نہیں بتا سکتا، لیکن میں یہ فائل تمہیں دے رہا ہوں، اس میں سب کچھ ہے۔ میں نے فائل لی، اس کے اندر تصویریں، بینک سٹیٹمنٹس اور ایک دستاویز تھی جس میں لکھا تھا بینک اکاؤنٹ نمبر سمرین اسد، رقم منتقل کرنے والا ریحان عرفان گروپ آف کمپنیز، دستخط کرنے والی مسز پروین آفتاب۔ میں نے چونک کر کہا پروین آفتاب؟ یہ تو میری خالہ ہیں۔ عرفان نے سر ہلایا۔ ہاں، اور تمہیں پتا ہے ریحان ان کے ساتھ مل کر سب کچھ کر رہا تھا۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ خالہ کیوں؟ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ عرفان بولا کیونکہ تمہارے والد کے انتقال کے بعد جو جائیداد تھی اس کا آدھا حصہ تمہارے نام آیا، جبکہ وہ چاہتی تھیں کہ وہ سب ریحان کو ملے۔ میں پیچھے ہٹ گیا، میرے ذہن میں بچپن کے منظر گھومنے لگے۔ خالہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی اسد تمہیں سب آسانی سے مل گیا، میرا بیٹا ریحان بدقسمت ہے۔ میں سمجھتا تھا وہ بس دکھی ہیں، مگر وہ دکھی نہیں، حسد میں جل رہی تھی۔ میں نے عرفان سے کہا تو پھر ریحان کے فرار کے بعد وہ کہاں ہے؟ عرفان بولا پتہ نہیں، لیکن سنا ہے کہ پروین خالہ نے اس کے لیے وکیل رکھا ہے تاکہ اسے پولیس سے بچایا جا سکے۔ میرے اندر غصہ بھر گیا، تو اب مجھے خود ان کے گھر جانا ہوگا۔ اگلے دن میں خالہ کے گھر پہنچا، انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کے چہرے پر حیرت نہیں، خاموشی تھی، جیسے وہ میرا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے کہا خالہ اب سے کچھ پوچھنا ہے؟ وہ بولے جانتی ہوں ریحان کے بارے میں، لیکن تمہیں ابھی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ سچ سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے لمبی سانس لی۔ سچ اتنا سادہ نہیں اسد، تمہارے والد نے تمہیں جائیداد دی مگر وہ اصل میں کسی اور کی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب؟ وہ بولے تمہارے والد نے میرے شوہر کے نام پر خریدی تھی، لیکن کاغذ تمہارے نام کر دیے۔ ہم نے برداشت کیا، مگر جب ریحان بے روزگار ہوا تو ہم نے سوچا کہ تم سے حق واپس لے لیں، مگر سمرین نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ سمرین؟ ہاں، تمہاری بیوی۔ وہ اصل میں ہمارے منصوبے کا حصہ تھی، لیکن پھر وہ تم سے سچ مچ محبت کرنے لگی۔ تب ریحان نے طے کیا کہ اسے سبق سکھانا ہوگا۔ میں جیسے جم سا گیا، وہ اب جھوٹ بول رہی ہے۔ خالہ ہنسی، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ سمرین نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، مگر وہ جانتی تھی کہ شروع میں تم سے شادی کیوں کروائی گئی۔ میرے اندر سب کچھ لرز گیا، وہ اپنے میرا گھر، میرا سکون، سب کچھ برباد کر دیا۔ خالہ بولے ہم نے صرف حق مانگا، تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ میں چیخا تو تم نے میرے بیٹے کو بیچ میں کیوں گھسیٹا؟ وہ بولے وہ تمہارا کمزور نقطہ تھا، ہمیں پتہ تھا اگر بچے پر شک گیا تو تم سب سے الگ ہو جاؤ گے، اور یہی ہوا۔ میں نے غصے میں دروازے کی طرف بڑھا۔ خالہ بولے کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی اسد، تم نہیں جانتے تمہارے باپ کے مرنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ میں رک گیا۔ کیا مطلب؟ وہ آہستہ بولے وہ حادثہ نہیں تھا، قتل تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ کس نے؟ خالہ بولے جس کے پاس سب سے زیادہ فائدہ تھا، تمہاری ماں نے۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ امی آپ پاگل ہیں؟ وہ بولے سچ کبھی جھوٹ سے دب نہیں سکتا۔ تمہارے والد نے کسی اور عورت سے تعلقات رکھے تھے، تمہاری ماں نے برداشت نہیں کیا۔ اس رات وہی ان کی کار میں بیٹھی تھی، ایک دھکا، ایک چیخ، اور سب ختم۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں یقین نہیں کرتا۔ خالہ نے سرد لہجے میں کہا تمہیں جلد ہی یقین آ جائے گا، فائل کی آخری شیٹ دیکھ لینا، وہاں تمہارے والد کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی نقل ہے۔ میں بغیر کچھ کہے واپس آ گیا۔ رات کو فائل کھولی، آخر میں واقعی ایک رپورٹ لگی تھی۔ کار کا حادثہ جان بوجھ کر کیا گیا معلوم ہوتا ہے، سیٹ بیلٹ اندر سے کاٹی گئی ہے۔ میں نے کاغذ گرا دیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا اے خدا، آخر پردے کے پیچھے کون نہیں ہے؟ اس رات میں سو نہیں سکا، گھر میں سب سو رہے تھے مگر میرے اندر ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ خالہ کے الفاظ بار بار دماغ میں گونج رہے تھے، تمہارے والد کی موت حادثہ نہیں قتل تھی، تمہاری ماں نے کیا تھا۔ میں نے کئی بار خود سے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، مگر پھر فائل میں موجود رپورٹ یاد آ جاتی۔ سیٹ بیلٹ اندر سے کاٹی گئی ہے، یہ بات مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ صبح سورج نکلا تو میں بالکونی میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ سمرین آئی، آہستہ سے بولی رات بھر سوئے نہیں؟ میں نے کہا نہیں، کچھ سوال ہیں جن کے جواب چاہیے۔ وہ بولی کون سے سوال؟ میں نے کہا امی سے۔ سمرین نے چونک کر میری طرف دیکھا۔
کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو شاید میں جاننے کے لیے تیار نہیں، مگر اب چھپانا ممکن۔ پہر کو میں اپنی ماں کے گھر پہنچا۔ ماں اکیلی رہتی تھی، سفید شلوار قمیض میں، ہاتھ میں تسبیح لیے، چہرہ پرسکون مگر تھکا ہوا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، آؤ اسد، خیریت؟ تم کئی دنوں سے پریشان لگ رہے ہو۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے آہستہ کہا، امی، ابو کی موت کے بارے میں ایک بات سنی ہے؟ امی کا ہاتھ تھم گیا۔ کیا بات؟ میں نے فائل ان کے سامنے رکھی۔ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ حادثہ نہیں، جان بوجھ کر کیا گیا، اور کسی نے سیٹ بیلٹ اندر سے کاٹی تھی۔ امی چند لمحے چپ رہے، پھر بولے، کس نے تمہیں یہ دیا؟ میں نے کہا، خالہ نے۔ ماں کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، جیسے پرانے زخم پھر کھل گئے ہوں۔ پروین نے دیا؟ ہاں، دے گی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ تم مجھ سے نفرت کرو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تو کیا یہ سچ نہیں؟ امی نے لمبی سانس لی۔ نہیں، سچ آدھا ہے۔ میں نے کہا، ماں مجھے پورا سچ چاہیے۔ ماں نے خاموشی توڑی۔ تمہارے ابو بہت اچھے انسان تھے، لیکن ان میں ایک کمزوری تھی، زخموں کو چھپانا۔ وہ باہر سے مضبوط تھے، اندر سے ٹوٹے ہوئے۔ ایک عورت تھی ان کی زندگی میں شادی سے پہلے، اس کا نام زارا تھا۔ وہ ان کے کالج کی دوست تھی۔ جب تمہارے ابو نے مجھ سے شادی کی تو زارا نے خودکشی کی کوشش کی۔ وہ بچ گئی مگر نفرت میں جل گئی۔ میں نے چونک کر کہا، زارا؟ وہ اب کہاں ہے؟ ماں بولی، یہی تو سچ ہے بیٹا، وہ کبھی گئی ہی نہیں۔ وہ پروین کی دوست بنی رہی، اور بعد میں ریحان کے بزنس میں پارٹنر بن گئی۔ وہ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کیا تو زارا اب بھی زندہ ہے؟ ماں نے سر ہلایا۔ ہاں، اور مجھے یقین ہے تمہارے ابو کا ایکسیڈنٹ اسی نے کروایا تھا۔ پروین نے اس کی مدد کی تاکہ ان کے بیٹے کو تمہارے حصے کی دولت ملے۔ میں نے سر تھام لیا۔ ماں، تو اپنے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیونکہ تم بہت چھوٹے تھے۔ میں نے سوچا اگر یہ بات باہر گئی تو تم پر داغ لگے گا کہ تمہارے باپ کا قتل ان کی اپنی کہانی کی سزا تھا۔ میں نے سب چھپا لیا۔ میرے دل میں ایک ساتھ دکھ اور احترام کا طوفان اٹھا۔ میں نے کہا، ماں، آپ نے یہ سب اکیلے برداشت کیا؟ انہوں نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ سچ سامنے آئے۔ میں نے کہا، تو ہمیں پولیس میں جانا ہوگا؟ ماں نے کہا، پولیس نہیں، ایک شخص کے پاس جانا ہوگا۔ عرفان کے؟ میں حیران ہوا۔ وہی عرفان؟ ماں بولی، ہاں۔ تمہیں پتہ نہیں، عرفان تمہارے ابو کا بھانجا ہے۔ وہ برسوں سے پروین اور زارا پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں جیسے سکتے میں تھا۔ یعنی عرفان دشمن نہیں، اصل میں خاموش محافظ تھا۔ ماں نے کہا، وہ تمہیں بچانے آیا ہے، لیکن تم اسے دشمن سمجھ بیٹھے۔ میں فوراً عرفان کے پاس گیا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ میں نے کہا، مجھے سچ جاننا ہے، سارا سچ۔ عرفان نے مسکرا کر کہا، آخرکار تم تیار ہو گئے۔ اس نے ایک نئی فائل نکالی۔ یہ زارا کے بینک اکاؤنٹس ہیں، پروین کے ساتھ مشترکہ۔ تمہارے والد کے انتقال کے بعد انہی اکاؤنٹس میں رقم آئی تھی، انشورنس کی پوری ادائیگی۔ میں نے چونک کر کہا، یعنی وہی لوگ قاتل تھے؟ عرفان نے سر ہلایا۔ ہاں، اور تمہاری بیوی سمرین کو بھی وہی لوگ استعمال کرنا چاہتے تھے تاکہ تمہارے گھر میں پھوٹ ڈال سکیں۔ لیکن جب اسے اصل بات پتہ چلی، وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تو پھر وہ خطرے میں ہے؟ عرفان بولا، ہاں، اور مجھے لگتا ہے وہ ابھی محفوظ نہیں۔ میں نے فوراً فون نکالا، مگر سمرین کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، اندر خاموشی تھی۔ میں نے آواز دی، سمرین، حسان، مناہل؟ کوئی جواب نہیں۔ میں نے کمرے میں دیکھا، سب چیزیں بکھری ہوئی تھیں، اور بیڈ پر ایک پرچی رکھی تھی۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اب تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں، ورنہ تم اپنی سب سے قیمتی چیز کھو دو گے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے چیخ کر کہا، سمرین! اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا یہ جنگ اب صرف سچ کی نہیں رہی، یہ زندگی اور موت کی جنگ بن چکی تھی۔ وہ پرچی میرے ہاتھ میں تھی، اور دل دھڑکنے سے انکار کر رہا تھا۔ اب تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں۔ میری سانسیں تیز تھیں۔ سمرین اور بچے کہاں گئے؟ کس نے لے لیا؟ میرا دماغ بس ایک نام دہرا رہا تھا، زارا۔ عرفان میرے ساتھ تھا۔ ہم نے فوراً شہر کے مضافات میں پولیس کو اطلاع دی، لیکن میں جانتا تھا یہ کھیل پولیس سے نہیں جیتا جا سکتا۔ یہ ذاتی جنگ تھی۔
میرے خاندان میری محبت اور میری سچائی کی جن۔ عرفان نے کہا، اسد زارا کا ایک فارم ہاؤس ہے پرانے کینال کے پاس، شاید وہیں ہو، لیکن وہاں اکیلے جانا خطرناک ہے۔ میں نے جواب دیا، میں پہلے ہی سب کھو چکا ہوں، اب کھونے کو کچھ نہیں۔ ہم رات کے اندھیرے میں نکلے، راستہ سنسان تھا، درختوں کے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں نے گاڑی روکی، سامنے ایک بڑا دروازہ تھا، زارا کا فارم ہاؤس، اندر روشنی تھی۔ میں نے عرفان کی طرف دیکھا، بس جو بھی ہو اب سب ختم ہونا چاہیے۔ ہم اندر گئے، ہال کے بیچوں بیچ ایک کرسٹل کا جھولتا ہوا فانوس، نیچے زارا کھڑی تھی، کالی ساڑی، ہاتھ میں سگریٹ، آنکھوں میں وہی غرور جو شاید برسوں سے جل رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھا، مسکرائی، آخرکار تم آ ہی گئے اسد۔ میں نے غصے سے کہا، کہاں ہیں میری بیوی اور بچے؟ وہ بولی، محفوظ ہیں فی الحال، مگر تمہیں پتا ہے تمہارے باپ کے کیے کا بدلہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ میں نے قدم بڑھایا، بدلہ؟ تم نے ان سے کیا چھینا تھا کہ تمہیں بدلہ لینا پڑا؟ وہ ہنسی، سب کچھ، محبت، عزت اور سکون۔ وہ مجھ سے شادی کرنے والے تھے، مگر تمہاری ماں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے برسوں انتظار کیا، پھر پروین کے ساتھ مل کر وہی کیا جو اس دنیا میں سب کرتے ہیں، حساب برابر۔ میں نے دانت پیس کر کہا، تم نے ایک معصوم انسان کو مارا، ایک خاندان تباہ کیا۔ وہ بولی، نہیں، میں نے انصاف کیا۔ عرفان آگے بڑھا، زارا بہت ہو گیا، پولیس راستے میں ہے، ختم کرو یہ سب۔ زارا نے ہنسی اڑائی، پولیس؟ او عرفان، تم ہمیشہ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہو، لیکن آج ہیرو مر جائے گا۔ اس نے بندوق نکالی، میں نے فوراً آگے بڑھ کر عرفان کو دھکا دیا، گولی چلی، آواز گونجی، فانوس لرز گیا، عرفان گر گیا۔ میں نے چیخ کر کہا، زارا نا! میں اس کی طرف لپکا، بندوق اس کے ہاتھ سے چھینی، وہ پیچھے ہٹی، میز سے ٹکرا کر زمین پر گری۔ کہاں ہیں میرے بچے؟ میں چیخا۔ زارا نے کمزور آواز میں کہا، پچھلے کمرے میں، مگر تم دیر کر چکے ہو۔ میں بھاگا، دروازہ کھولا، اندر سمرین اور دونوں بچے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے رسی کاٹی، سمرین کے آنسو بہ رہے تھے۔ میں جانتی تھی تم آؤ گے، میں نے اسے سینے سے لگایا، سب ختم ہو گیا، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ عرفان زخمی حالت میں اندر آیا، اسد، پولیس آ گئی ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تم نے مجھے بچایا، تم سچا دوست نکلے۔ پولیس نے زارا اور پروین دونوں کو گرفتار کر لیا۔ زارا آخری لمحے تک مسکرا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، میں ہار کر بھی جیت گئی، کیونکہ تم ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہو گے۔ میں اپنے گھر کے لان میں بیٹھا تھا، سمرین بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ہوا میں سکون تھا، مگر دل میں ایک خالی سا احساس۔ میں نے سوچا، سچ کبھی آسان نہیں ہوتا، وہ مل جائے تو سب بدل دیتا ہے، لیکن سکون چھین لیتا ہے۔ امی میرے پاس آئیں، بولے، بیٹا سب ٹھیک ہو گیا نا؟ میں نے ان کے ہاتھ تھامے، ہاں امی سب ٹھیک ہو گیا، مگر میں اب وہ پرانا اسد نہیں رہا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، زندگی ہمیشہ زخموں کے ساتھ چلتی ہے، بس اتنا یاد رکھنا تم سچ کے راستے پر رہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل ہلکے ہلکے چل رہے تھے۔ میں نے خود سے کہا، پردہ اٹھ چکا ہے، مگر زخم ابھی باقی ہیں۔ سچ ہمیشہ روشنی کی طرح ہوتا ہے، جس جگہ پہنچتا ہے وہاں چھپے ہوئے چہرے نظر آ جاتے ہیں، لیکن ہر سچ کی قیمت ہوتی ہے، کبھی رشتوں کی، کبھی سکون کی، کبھی خود پر یقین کی۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔